دوستو، فرض کرنا آسان ہے لیکن تصدیق کرنا ایک اور کہانی ہے۔ سائنسدان ایسا کہتے ہیں کیونکہ سائنسی طریقہ کسی بھی چیز پر زور دینے سے تھکن کے مقام تک ثبوت کی ضرورت ہوتی ہے، لہذا پراسرار کہانیاں اکثر صوفیانہ شکل اختیار کر لیتی ہیں جس میں کئی غیر سرکاری وضاحتیں ہوتی ہیں جو اکثر کسی بھی چیز کو واضح کرنے سے زیادہ الجھن میں ڈال دیتی ہیں۔ تاہم یہ ہماری فرصت میں موجود اشیاء کے ساتھ معاملہ نہیں ہے جو سکے کے دوسرے رخ سے نپٹتے ہیں، وہ اسرار جو آخر کار حل ہو گئے ہیں اور حقیقت پسندانہ وضاحتوں کے ساتھ اپنی کچھ توجہ کھو بیٹھے۔ اس کے باوجود وہ اس بات کا ثبوت ہیں کہ ہر چیز کی وضاحت غیر ملکی بھوت اور دیگر مافوق الفطرت نظریاتی سے نہیں کی جا سکتی، جو کہ جیسا کہ ہم بخوبی جانتے ہیں عموماً محض نظریات ہوتے ہیں۔ نمبر 7، مجنون نیل۔ 1000 سال سے زیادہ عمر کے ساتھ شمالی یورپ شکل کے لاکٹ پائے گئے، لیکن ان کی ٹی میں کئی عجیب و غریب شکل نے اشیاء کے مختلف تشریحات کو جواب نہیں دیا جنہیں مجنون نیل تعویذ کہا جاتا تھا، لیکن نظریات کی تصدیق صرف اس بات کے کانسی کے وزن کی دریافت کے بعد ہوئی جس میں آسان کا مطلب یہ ہے کہ ہمار ایکس از لکھا ہوا تھا اور ایک ہتھوڑا ہے۔ نمبر 6، تھینکس ٹو گوگل۔ 150 سے زیادہ سالوں سے جمع کرنے والے اور اسکالرز یونانی منصف ہومر کی طرف سے اوڈیسی کی ایک نقل پر پراسرار زبان میں کی گئی تشریحات سے متوجہ رہے ہیں۔ یہ کتاب 500 سال سے زیادہ پرانی ایم سی لینگ نامی ایک کرکٹر نے حاصل کی جس نے $1000 کی پیشکش کی ہر اس شخص کو جو نوٹوں کو ڈی کوڈ کر سکتا ہے۔ کچھ ہی دیر بعد یہ انعام ڈینیل میٹلی اور جولا ایکیٹا نے جیتا، جنہوں نے دریافت کیا کہ یہ نوٹ کلاسیکی یونانی کا ایک بھولی ہوئی فرانسیسی بولی میں ایک شوقیہ ترجمہ تھا جو کہ مترجمین کے بدولت گوگل بکس کے مطابق صرف پیروشیوس ڈیجیٹل منظر عام پر لایا گیا تھا، اور بک اسٹور کا یونانی لفظ مطالعہ کا وسیلہ ہم کس عظیم CNRTL فرانسیسی کارپوریشن وقت میں رہتے ہیں۔ نمبر 5، دا سانتا ماریا۔ ایکسپلورر بیری کلفورڈ کو وائڈا جہاز کی باقیات ملی جو واحد تصدیق شدہ بحری قزاقوں میں سے ایک ہے اور بے حد محفوظ ہے، تاہم یہ ان کی بہت سی تلاشوں میں سے ایک تھی۔ وہ سانتا ماریا کے پاس آنے کے فوراً بعد جو کولمبس نے جنوبی امریکہ تک پہنچنے کے لیے استعمال کیا تھا، تاہم یہ جہاز 1492 میں ڈوب گیا اور ایکسپلورر ایک اور بحری جہاز نینا پر یورپ واپس چلا گیا۔ کولمبس کے پیغامات کا مطالعہ کرنے کے بعد ایک قلعے کے مقام سے شروع ہو کر جو ڈوبنے کے بعد بنایا گیا ہوگا، کلفورڈ نے حادثے کی جگہ کا بالکل درست اندازہ لگایا اور معلوم ہوا کہ در حقیقت اس کی ٹیم نے سانتا کی باقیات کی تصویر کشی کر لی تھی۔ ماریا پہلے نہ جانے یہ کیا تھا، تصاویر، توپوں اور دیگر شواہد کا تجزیہ کرنے پر معلوم ہوا کہ ملنے والی باقیات واقعی کولمبس کے جہاز کی ہیں، جو اس آثار قدیمہ کی دریافت کو انمول بناتی ہے۔ نمبر 4، وہیل ان دا ڈیزرٹ۔ دوستو، چلی گئے صحرائی اٹاکاما میں وہیل اور دیگر آبی جانوروں کے کئی فوسلز ملے ہیں، جس سے یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ یہ جگہ اتنی مختلف انواع کے لیے قبرستان کیوں ہوتی؟ آخر یہ تو معلوم ہے کہ ماضی میں اٹاکاما اور دیگر صحراؤں کو کبھی سمندر نے ڈھک لیا تھا، لیکن وہاں کے باشندے کیوں مرے؟ یہ معاملہ ایک ڈیجیٹل اسکین اور قدیم حیاتیاتی تحقیقات کے بعد حل ہوا، جس سے معلوم ہوا کہ یہ فوسلز 4 مختلف اداروں سے آئے تھے اور غالباً یہ زہریلا طحالب کے ساتھ ان پرجاتیوں کے نشے کا نتیجہ تھے جو اب بھی چلی گئے سمندر میں موجود ہیں۔ یہ تجویز کیا جاتا ہے کہ انڈیز کی معدنی سطح بعض اوقات بارشوں سے دھو جاتی ہے اور سمندر میں جاتی ہے، طحالب کو زیادہ متحرک کرتی ہے اور خطے کی زندگی پر بہت نقصان دہ اثرات مرتب کرتی ہے۔ نمبر 3، دا اسٹرینج اوکینک کوائک۔ تقریباً 57 سال قبل عبدوزون نے ایک پراسرار آواز کا پتہ لگایا جو بدک کی طرح سمندر میں گونجتی تھی، ایسی جگہ پر جہاں ان پرندوں کی نقل مکانی نہیں ہوتی۔ اس کے علاوہ انہیں صرف موسم بہار اور موسم سرما میں سنا جا سکتا تھا، جس نے اس رجحان کی وضاحت کو اور بھی مشکل بنا دیا جو اس وقت تک دیگر عبدوزون یا مچھلی کے مرجانوں سے منسوب کیا جاتا تھا۔ تاہم 2014 کے اوائل میں سائنسدانوں نے دریافت کیا کہ یہ آواز منکی وہیل کے ذریعے پیدا کی
کی گئی تھی جو اب خصوصیت والی کوئک آواز کے ذریعے ان آبی ممالیات جانوروں کی مشکل سے باخبر رہنے کی اجازت دیتی ہے۔ نمبر 2، دا کرسٹ آف دا ڈارک سائڈ۔ 1959 میں سویڈ خلائی جہاز لونا 3 نے پہلی بار چاند کی تاریخی حصے کی تصاویر لیں۔ چاند کے پچھلے حصے کی تصاویر جو ہمیں نظر نہیں آتی ہیں کیونکہ اس کی گردش زمین سے ملتی ہے۔ دلچسپ بات یہ ہے کہ سیٹلائٹ کے دور دراز پر بہت کم گڈھے اور گہرائی کے فرق تھے جس نے سائنسی برادری کو 50 سال سے زیادہ پریشان کر رکھا ہے۔ تاہم ماہر فلکیات جیسن رائٹ کی طرف سے تقریباً 50 سال بعد وضع کردہ ایک نظریہ اس حقیقت کی وضاحت کر سکتا ہے۔ ان کے مطابق چاند زمین کے ساتھ مریخ کے سائز کسی آسمانی جسم کے ٹکرانے کے بعد بن گیا ہوگا جس کے اثرات کی گرمی سے ہمارے سیارے کا ایک حصہ سگریٹ نوشی چھوڑ چکا ہوگا، لہذا چاند کا اپنا تاریک حصہ بہت تیزی سے ٹھنڈا ہو جاتا جبکہ ہماری طرف چہرہ گرم ہو جاتا اور اس وجہ سے کمزور ہو جاتا جس سے اسے سیارچے اور چاند پر اثر انداز ہونے والی بہت سی چیزوں کے خلاف کم مزاحمت ملتی۔ نمبر 1، دا لوسٹ شپس ان دا آرکٹک۔ 1945 میں کینیڈا کے آرکٹک کی تلاش میں ایک مہم چلی جس نے میڈیا کی زبردست توجہ مبذول کرائی اور عوامی ہنگامہ برپا کر دیا کیونکہ یہ جگہ ابھی تک تلاش نہیں کی گئی تھی اور اس سے پہلے کبھی نقشہ نہیں بنایا گیا تھا۔ مسئلہ یہ ہے کہ علاقے میں داخل ہونے کے بعد دونوں بحری جہاز عملے کے 129 ارکان کے ساتھ راسرار طور پر غائب ہو گئے۔ 1859 میں ایک سرچ مشن کو جرنل کے 2 اندراج ملے جس میں بتایا گیا تھا کہ بحری جہاز برف میں پھنس گئے ہیں اور جہازوں کو سردیوں میں دلدل میں گزارنا پڑے گا۔ پہلے کے حاشیے میں لکھے گئے دوسرے نوٹ میں بتایا گیا کہ لینڈنگ کو 1 سال سے زیادہ کا عرصہ گزر چکا ہے اور عملے کی موت کی شرح پراسرار طور پر زیادہ تھی۔ کچھ دیر بعد انویٹ شکاریوں نے دھات کا استعمال کرتے ہوئے چورا کے نشانوں والی ہڈیاں ڈھونڈنے کی اطلاع دی۔ سفید آدمی ایک دوسرے کو کھا رہے تھے، اس نے وضاحت کی۔ تاہم 2014 میں پانی کے اندر تلاش کرنے والی ایک کمپنی کو جہازوں میں سے ایک کی تلاش ملی جس سے موت کے پیچھے کی وجہ کے بارے میں شکوک و شبہات دور ہونے کا امکان ہے، تاہم دوسرا برتن لاپتہ ہے اور مشکل سے مل جائے گا۔